السلام علیکم عزیز طلباء کرام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ سابقہ سبق آپ نے امید ہے اچھی طرح یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اگلا سبق جہاد کا جو کچھ باقی تھا اس کی طرف آتے ہیں۔ نکالیے جی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 66۔ جی طلباء کرام یہ دیکھیں پیج نمبر ہے 66۔ ہم سے سوال نمبر 1 اور 2 مکمل کر لیا تھا۔ سوال نمبر 3 کو ابھی ہم چھوڑتے ہیں، بعد میں کریں گے۔ سوال نمبر 4، 5 اور 6 کو آج ہم کرتے ہیں۔ تو سوال نمبر ہے 4، فتنہ کا مفہوم اور اس کی حقیقت تفصیل سے بیان کریں۔ جی یہ نکالیے کتاب کا صفحہ نمبر ہے جی ہمارے پاس ہے 64۔ جہاد کی فرضیت، یہ تھوڑی سی ریڈنگ ہے۔ جہاد میں ایک مسلمان اپنا وقت، اپنا مال، اپنی صلاحیت اور بالآخر اپنی جان بھی دین کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، بظاہر یہ جہاد ایک ناگوار بات لگتی ہے لیکن تم پر لازم قرار دے دی گئی ہے۔ اس کا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مفہوم یہ بیان کیا جہاد کا کہ بندے کے ذہن میں یہ خیال اگر آ جائے کہ وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، تو ہمیں کیوں ضرورت ہے کسی کو مارنے کی؟ وہ اپنا کریں، آپ اپنا کریں۔ تو علامہ اقبال نے بڑا پیارا اس کا جواب دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ بھی خدا کے بندے ہیں، آپ بھی خدا کے بندے ہیں، آپ فرما بدار ہیں اور وہ نافرمان ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فرما بدار بندوں کو ان نافرمان بندوں کی طرف جو ہے نا تبلیغ کے لیے بھیجا۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں نہیں آتے تو پھر کھل کر ان سے جہاد کیا جائے، ان کو قتل کیا جائے۔ تو یہ ہے جہاد کے بارے میں جو ہے نا، جہاد ایک بظاہر ناگوار بات لگتی ہے لیکن تم پہ لازم قرار دی گئی، اس کے بارے میں جو ہم نے ایک بات کر دی۔ جی نیز ارشاد فرمایا کہ پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنہ کی حالت ختم ہو جائے۔ جی یہاں سے آج کے ہمارا سوال نمبر 4 کا جو ہے نا وہ نشان لگا لیں آپ۔ پوری طرح، یہاں سے پوری طرح اللہ کے دین اور اس کی فرما برداری کی راہ ہموار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنے کی حالت ختم ہو جائے۔ اور فتنے کا مطلب یہ ہے کیا؟ اسلام کے راستے میں روڑے اٹکائے جائیں، لوگوں کو اسلام کی پیروی کا حق نہ دیا جائے اور انہیں اپنے اپنے حقیقی مالک کی بندگی سے روکا جائے۔ یہ ایسا ظلم ہے جس سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہو سکتا۔ یہ ظلم، یہ قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، یعنی اللہ کی فرما برداری سے روکنا قتل سے بھی بڑا ظلم ہے، کیونکہ قتل کے ذریعے تو انسان کو محض چند روز زندگی سے محروم کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو اطاعت الہی سے روکا جائے اور پروردگار حقیقی کا بندہ بننے کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل زندگی تباہ کر دی گئی ہے اور اس آخرت کی ہمیشہ کی زندگی سے کی بے پایا نعمتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ تو یہ تھا ہمارے سامنے سوال نمبر 4 کا جو ہے نا جواب۔ جی آگے ہمارے سامنے سوال نمبر 5، وہ خالی جگہ ہے، اس کو کتاب کے اوپر ہی ہم حل کر لیتے ہیں۔ جی سوال نمبر ہے 5، خالی جگہ پر کریں۔ جی لکھ لیں آپ آنسر سے جو میں بولتا جاؤں۔ جہاد کے معنی ہے کسی مقصد کے لیے اپنی پوری قوت صرف کرنا لگا دینا۔ جی دوسرا، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے۔ نمبر 3، جو شخص جہاد میں حصہ لیتا ہے اسے مجاہد کہتے ہیں، مجاہد آئے گا۔ جو شخص جہاد میں مارا جائے اسے خالی جگہ شہید کہتے ہیں۔ جس نے مجاہد کے گھر
والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی جہاد میں، جس نے یعنی وہ گھر والوں کی خبر گیری کی، اس کے معاملات میں بندہ اپنے آپ کی کوشش کرتا ہے، تو گویا گھر والوں کی خبر گیری کی تو گویا یا اس میں حصہ لیا تو گویا کہ وہ بھی مجاہد ہے، مجاہدین کے اندر اس کو بھی شامل کیا جائے، اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا، جہاد آئے گا یہاں پر، یعنی جس نے مجاہد کے گھر والوں کی خبر گیری کی اس نے بھی جہاد میں حصہ لیا۔ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی اب ریاستیں الگ الگ ہو گئی ہیں، اگر ہم اس جہاد کو جاری رکھتے تو آج کشمیر کو 1 سال ہونے کے قریب ہے، تقریباً 11 مہینے ہو چکے ہیں، کیا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، شام کے اندر کیا مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہے، برما کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، ہر جگہ انڈیا کے اندر کتنے مسلمانوں کو بے دردی سے روزانہ کی بنیاد پہ قتل کیا جاتا ہے۔ تو اگر جہاد قیامت تک جاری رہے گا، مطلب یہ ہے کہ جب تک مسلمان جہاد کرتے رہیں گے عملی طور پر تو پھر مسلمانوں کو یہ ذلت اور رسوائی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ شہید کو مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ لو جی یہ ہمارے سامنے خالی جگہ تھی۔ سوال نمبر 6، ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کس طرح جہاد میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ جہاد میں کس انداز میں حصہ لے سکتے ہیں؟ جی کتاب کا صفحہ نمبر ہے 65۔ اگرچہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم جہاد میں عملاً شامل نہیں ہو سکتے، عمر کم ہونے کی وجہ سے، تجربہ نہ ہونے کی وجہ سے جہاد میں عملاً حصہ نہیں لے سکتے، لیکن جہاد کی تیاری کا سلسلہ میں مالی امداد مہیا کر سکتے ہیں۔ نمبر 1۔ نمبر 2، مجاہدین شہداء کے گھر والوں کی خدمت اور دیکھ بھال میں حصہ لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماں باپ کی خدمت کو بھی جہاد قرار دیا، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کی ترقی اور اسلام کی اشاعت کے لیے زیادہ سے زیادہ اور بہتر سے بہتر علم حاصل کریں تاکہ ہم اسلام کی سربلندی اور اشاعت میں عملی طور پر حصہ دار بن سکیں۔ تو یہاں تک آپ اس کو لکھ لیں۔ یہ ہمارا سوال نمبر 6 مکمل ہو جائے گا۔ آگے تھوڑی سی ریڈنگ ہے وہ ہم کر لیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن، سنت، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی اسلامیات کی کتابوں کا گہرا مطالعہ کریں، اور ملک و ملت کی عزت و ترقی کے لیے سائنسی علوم کا بھی زیادہ سے زیادہ مطالعہ کریں، اور اس طرح اپنی علمی استعداد اور وسائل حیات میں اضافہ کریں، نیز جسمانی طور پر بھی اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ تندرست و توانا بنائیں، لیکن بنیادی مقصد محض اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کی بجائے ملک و ملت کی خدمت ہونا چاہیے۔ تو یہاں تک ہمارا آج سوال نمبر یعنی مکمل ہم نے کیے ہیں، سوال نمبر 4، 5 اور 6۔ امید ہے آپ اس سبق کو اچھی طرح یاد کر لیں گے، انتہائی آسان ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ نگہبان۔